چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے, ان سے بات کریں گے. لالا مجھے بتائیے گا کیا حکمت عملی بنائی ہے آج اسمبلی میں جانے کے لیے, اور حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے نمبر گیم پورے ہیں. دیکھیں, حکومت اپنے نمبر گیم شاید آپ کتابوں میں پورے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بل آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے ان کے 7 امینیز, ان کو میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, ان کے 7 امینیز ان کو ووٹ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور جس وقت وہ ووٹ پٹ اپ کریں گے وہ دیکھ لینا کہ وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس نہیں ہے, لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. لوگوں کا اٹھانا, ان کے سدوکوب کرنا, ان کو فورسفلی اپنے گھروں سے بے گھر کرنا, یہ طریقہ کار نہیں ہے کسی بھی جمہوریت میں, کسی بھی قانون سازی کے لیے. مچ لیس کہ آپ آئین میں ترمیم کریں. آئین میں ترمیم ہمیشہ کنسنسس سے ہوتا ہے. یہ وہی ڈاکومنٹ ہے جو پورے قوم کو متحد رکھتی ہے. اگر آپ اس کے لیے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیں اور آپ اس کو قوم کو ڈیوائڈ کریں تو ایسے آئین ترمیم کی ضرورت کیا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے کہ ملاقات بھی کی جاتی ہے عمرہ میں, آج آپ کی بھی ملاقات ہے, تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, کیا آپ سے بات ہوئی؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے. وہ زیر سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے, اس کی اپنی ایک فالوورشپ ہے اور اس کی اپنی بڑی ایک پارٹی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ سے اس ایوان میں رہتے ہوئے اس جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. مجھے قوی یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز کسی صورت نہیں کریں گے. ان کا فیصلہ قابل قبول ہوگا آپ کو؟ ان کا جو فیصلہ ہوگا قابل قبول ہوگا آپ کو؟ ان کا جو ظاہری بات ہے, کل جو انہوں نے بات کی ہے, فیصلہ کیا ہوگا جو ہاں فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے جمہوریت کے لیے صحیح فیصلہ کیا. ہمارے ساتھ آج شیئر کریں گے, لیکن مجھے مولانا صاحب پہ بڑا کبھی یقین ہے کہ عدلی آزاد آج کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے بتائیے گا حکمت عملی کیا بنائی ہے, کس طرح؟ ہم شرکت کریں گے کل کمیٹی میں نہیں, آج ہم کمیٹی میں میٹنگ کے لیے ابھی آیا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی نہیں, ویسے ہر معاملات کو دیکھو پولیٹیکلی نہیں لینا چاہیے. بڑا سیریس ایشو ہے اور یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, کرمنل ایشو ہے. بچیوں کے تحفظ ہم سب کو یقینی کرنا چاہیے. جب سارے اتنے بچے نکلے انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا, اس کی فیئر, انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونے چاہیے, اور سب کو اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس معاملے کو جو ہے نا کسی پولیٹیکل تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. صرف ایک کمنٹ کیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج تھا ڈی چوک کا وہ ملتوی کیا تھا اس سے یقین دہانی پر کہ بانی چیئرمین سے ان کے ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات کریں. نہیں دیکھو, میں آپ کو کہتا ہوں, ہمیں حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے اپنے ڈاکٹر کو بھیجیں گے, اور ہم نے پارٹی کے سامنے یہی موقع پر رکھ لیا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت کا ڈاکٹر جائے گا, تو حکومت کا ڈاکٹر گیا تھا. مجھے جو انفارمیشن آئی تھی میں نے اسی کو پوسٹ کیا تھا, لیکن یہ بات ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے, اور میں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو بلا کر کے وہاں اڈیالہ جیل کے قریب کر کے ان کو کہا تھا کہ ہم ریکویسٹ بھیج چکے ہیں, اور ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہر حال میں ڈاکٹر عاصم صاحب کو اجازت دے دے کہ یہ چلے جائیں. اور ابھی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب چلے جائیں اور ان کی فیملی ممبرز چلے جائیں, ان کی ملاقات. آپ سمیت پوری پارٹی پر تنقید بھی ہو رہی ہے, ان کی بہن نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں جب تک ڈاکٹر عاصم یوسف دیکھیں, وہ خان صاحب کی بہن نورین صاحبہ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس سے پہلے میری ان کی بات ہوئی تھی, اور میں نے ان کو پراپرلی اپڈیٹ بھی کر لیا تھا. یس, وہ جو کہہ رہی ہے وہی ہم اون کرتے ہیں, اور کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہوتا انلیس اینڈ انٹل خان صاحب کا اپنا ہی ڈاکٹر جو ہمیشہ سے اس کو وزٹ کرتا ہے وہ ڈاکٹر دیکھے. تو ہمارا مطالبہ ابھی بھی ہے کہ شوکت خانم کا ڈاکٹر جائے, عاصم صاحب جائے, وہ خان صاحب کا معائنہ کرے اور وہ رپورٹ دے. اس رپورٹ پہ آپ کو اعتماد ہے؟ ویسے دیکھیں, ہمیں حکومت کی کسی رپورٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 2 ڈاکٹر انہوں نے دیا ہے, تو ہم نے اس کو ٹو دس ایکسٹینٹ لیا ہے کہ خان صاحب کا وزٹ ہو گیا. لیکن کیا خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, یہ ہمیں تب اعتماد ہوگا جب خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر کہیں گے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے. دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے. 3 بجے سینٹ جبکہ 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر آج کے اجلاس میں شرکت کرے, حکومت کو ٹف ٹائم دے, ایوان کے اندر ایوان کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں, ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آج کے اجلاس میں صرف اور صرف جو 5 پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے وہ شریک ہوں گے, جن میں اسد کیسر ہے, عمر ایوب ہے, بیرسٹر گوہر ہے, علی محمد خان ہے, اور سنی
اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا وہی آج شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایم این ایز نے آج کے اجلاس میں شرکت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج 1 بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوگی، اور کل جو جاتی عمرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا کچھ اس میں طے پایا گیا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس میں اجتماعی طور پر مشترکہ طور پر شرکت کرنی ہے، یا پھر صرف اور صرف جو 5 اراکین قومی اسمبلی ہے انہوں نے شرکت کرنی ہے، وہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوگا۔ تاہم آج وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو دہرانا ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اراکین سینٹ کے اعزاز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا بھی جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا قومی اسمبلی کا ہے، وہ 14 نکاتی ایجنڈا سینٹ کا ہے، اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا کہیں پر بھی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے، بڑا مصروف دن رہے گا آج اسلام آباد کے لیے۔ جی میں ہم آہنگی ہو جائے تاکہ پھر دوسرے ممبران بھی اپنی اپنی سفارشات کل دے چکے ہیں آلموسٹ، سوائے پی ٹی آئی کے سب نے اپنی اپنی موٹی موٹی، اور کچھ نے تو امینڈمنٹس بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو ایک کرنے کا ایک ڈرافٹ مسودہ بنانا، یہ کام اب کمیٹی کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ہم آہنگی ہو جائے تاکہ پھر دوسرے ممبران بھی اپنی اپنی سفارشات کل دے چکے ہیں آلموسٹ، سوائے پی ٹی آئی کے سب نے اپنی اپنی موٹی موٹی، اور کچھ نے تو امینڈمنٹس بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو ایک کرنے کا ایک ڈرافٹ مسودہ بنانا، یہ کام اب کمیٹی کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ 26ویں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے 3 بجے سینٹ، جبکہ 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر آج کے اجلاس میں شرکت کرے، حکومت کو ٹف ٹائم دے، ایوان کے اندر ایوان کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں، ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آج کے اجلاس میں صرف اور صرف جو 5 پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے وہ شریک ہوں گے، جن میں اسد کیسر ہے، عمر ایوب ہے، بیرسٹر گوہر ہے، علی محمد خان ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا وہی آج شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایم این ایز نے آج کے اجلاس میں شرکت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج 1 بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوگی، اور کل جو جاتی عمرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا کچھ اس میں طے پایا گیا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس میں اجتماعی طور پر مشترکہ طور پر شرکت کرنی ہے، یا پھر صرف اور صرف جو 5 اراکین قومی اسمبلی ہے انہوں نے شرکت کرنی ہے، وہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوگا۔ تاہم آج وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو دہرانا ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اراکین سینٹ کے اعزاز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا بھی جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا قومی اسمبلی کا ہے، وہ 14 نکاتی ایجنڈا سینٹ کا ہے، اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا کہیں پر بھی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے، بڑا مصروف دن رہے گا آج اسلام آباد کے لیے۔ جی